اسلام کی لیبارٹری تو بنانا تھا، لیبارٹری اسلام کی ہی نہ بن سکی، باقی دنیا میں جتنے بھی تجربات ہوئے یا جن ممالک نے جس تجربے کی بنیاد پر ترقی کی ہم نے اس کو کاپی کیا۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ نے جن لوگوں سے آزادی حاصل کی ہو اور جس مقصد کے لیے کی ہو، ہونا تو ایسے چاہیے تھا کہ 76 سال کے بعد وہ مقصد پوری دنیا کو آج پورا ہوتا ہوا دکھائی دیتا، جس کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے ان تک جدوجہد کی، قائد اعظم محمد علی جناح کی زیر قیادت یک وقت آواز لگائی کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ وہ مقصد جس کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے ہجرت کے دوران بہت قربانیاں دی، وہ مقصد جس کے لیے پاکستان بنا ہے۔ اگر 76 سال یہ قوم ان تک محنت کرتی، اپنے مقصد کو یاد رکھتی، اپنی منزل کے قریب ہوتی یا منزل کو پا لیتی، پوری دنیا کو آج یہ بتلا دیتی کہ ہم نے آزادی اس مقصد کے لیے حاصل کی تھی، تو میرے خیال میں اقوام عالم میں کسی بھی ملک کی یہ جرأت نہ ہوتی کہ وہ آپ کی طرف اشارہ کرتا۔ اگر ہم اپنی زندگیوں میں بھی دیکھیں، یہ زندگی کی اس دوڑ میں جو شخص جلد کامیابی حاصل کر لیتا، جو وہ شخص جو ہم سے بہت آگے نکل جاتا ہے، اس کے پاس اتنا وقت ہی نہیں، وقت کی ستم ضریبی تو یہ ہوتی ہے کہ اس کے پاس خود وقت نہیں ہوتا، تو وہ پیچھے رہ جانے والوں کی طرف مڑ کر دیکھے۔ ترقی کے ساتھ نیا ماحول اور نیا معیار بنانے میں اور اپنے معیار کو اور زیادہ اوپر لے جاتے ہوئے باقی سب کو بھول جاتا ہے۔ اگر ہم پاکستان کی بات کریں، جس زور و شور کے ساتھ تحریک پاکستان ہے، تحریک پاکستان اٹھی اور اقوام عالم میں قائد اعظم کو پوری دنیا کو بتانے کے لیے زندگی کا ایک اچھا خاصا حصہ گزر گیا۔ دو قومی نظریہ کیا ہے، پوری دنیا کو دو قومی نظریہ سمجھاتے وقت گزرا۔ دو قومی نظریے کی بنیاد پر پاکستان تو بن گیا، مگر بدقسمتی یہ کہ ان کی وفات کے بعد وہ قوم جسے آئین اپنی خواہشات اور منگوں کے مطابق بنانا تھا نہ بنا سکے۔ دو قومی نظریے کے مطابق زمین کے ٹکڑے کو حاصل تو کر لیا گیا، مگر جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا، اسلام کی لیبارٹری تو بنانا تھا، لیبارٹری اسلام کی ہی نہ بن سکی، باقی دنیا میں جتنے بھی تجربات ہوئے یا جن ممالک نے جس تجربے کی بنیاد پر ترقی کی ہم نے اس کو کاپی کیا، اور اپنے ملک میں دنیا بھر کے تجربات کو نافذ کرنے میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی یا کسر نہ چھوڑی، اور ان تجربات کی دوڑ میں ہم پھر بھی ترقی نہ کر سکے، تو پاکستان کی معیشت کی جو تباہ حالی ہوئی ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ مہنگائی اپنے عروج پہ ہے، یہ بات تو حقیقت ہے کہ ہر سال گندم کی قیمت بڑھتی ہے، ہر سال نئے ریٹس نکلتے ہیں، ہر سال عوام کی مہنگائی میں چیخو پکار تو سنائی دیتی ہے، مگر لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے یا ان کی سنی نہیں جا رہی، اور اسی طریقے سے تنگ دستی سے وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ بات ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، جنہوں نے قربانیاں دے کے پاکستان کو حاصل کیا، آخر پاکستان ایسی کون سی قوتوں کے ہاتھوں میں چلا گیا تھا؟ یا وہ لوگ اتنی جلد اپنا نظریہ کیوں بھول گئے؟ یا یہ کہہ لیں کہ پاکستان حاصل کرنے کے بعد انہوں نے سارا کچھ اس ملک کے سیاستدانوں کے اوپر چھوڑ دیا تھا؟ جس سمت میں بھی سیاسی حالات چلے جائیں، ان کو قابل قبول تھا۔ قوموں میں اتحاد ہونا بہت ضروری ہے۔ قوم کو واضح طور پر اپنے مقصد کا علم ہونا چاہیے، قوم کو واضح طور پر اپنی منزل کا تعین کر لینا چاہیے، تاکہ انہیں یہ پتا ہو کہ ان کے بعد آنے والی نسلیں اسی راستے پر چلتی رہیں اور ایک دن کامیابی حاصل کر لیں۔ ہمیں اپنے ملک میں اسلام کو نافذ کر کے یا اسلامی نظام کو نافذ کر کے اس کے مثبت اثرات تو پوری دنیا کو دکھانے دیں۔ ہمیں پوری دنیا کو بتلانا تھا کہ ہم نے اس مقصد کے لیے پاکستان حاصل کیا ہے، اس مقصد کے لیے ہم نے قربانیاں دی ہیں۔ مگر افسوس والی بات یہ ہے، بار بار کہنا پڑ رہا ہے، اسلامی حکومت تو ہم قائم نہ کر سکے، مگر اتنا ضرور ہے کہ اگر کسی بھی ملک نے اپنے کسی نظریے کی بنیاد پر یا اپنے کسی تجربے کی بنیاد پر یا انسانی فلسفے کی بنیاد پر ترقی کی، ہم نے فوراً وہ انسانی فلسفہ، وہ نظریہ، وہ تجربہ اپنے ملک میں قائم اس خواہش میں کیا کہ شاید اس کی بنیاد پر ہم بھی ترقی کر لیں، مگر ہم اس میں بری طرح فیل ہو، اور ابھی تک ہمارے حکمران دوسرے ملکوں کی طرف دیکھتے ہوئے یا دوسرے ملکوں کی ترقی کے راز کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے ملک میں اس کو نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور میرے خیال میں ہم بھٹکے ہوئے لوگوں میں شامل ہیں۔ ساری گفتگو کا محور مرکز اس وجہ سے ہے کہ اگر بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے پاکستان پر تنزن کچھ جملے کہے ہیں، کیونکہ ان کا پڑوسی ملک جو کبھی
جو کبھی دہشت گردی پھیلاتا تھا روٹی کو، آج آٹے کو تڑپ رہا ہے. تو اس طنز جملے کے پیچھے کچھ حقیقت بھی ہے. بھارت ہم سے بہت آگے نکل گیا، معیشت کے لحاظ سے بہت مضبوط ہے، کیونکہ ہم نے ان سے آزادی لی. تو لہٰذا دشمن ممالک کو یہ موقع مل گیا کہ وہ پاکستان کو اقوام عالم میں ڈی گریڈ کرنے کے لیے کوئی بھی موقع ضائع نہ کریں. شکریہ.